بلا رنگ و تفریق اور فرقہ واریت کے مولانا عبدالغفار کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا عبدالغفار آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ ابھی جو بندگی یہ رب ہے یہ کرنی کیسے ہے؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ پوری کی پوری زندگی کیا ہے، وہ عبادت سے تعبیر ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ تو اس کی کیفیت وہ جو حدیث جبرائیل ہے کہ جس کے اندر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور بہت سارے سوالات کیے اسلام کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، احسان کے بارے میں۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم یوں اللہ کی عبادت کرو، یوں اللہ کی بندگی کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا جس طرح سے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، جس طرح سے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بس اگر یہ کیفیت نہیں بن سکتی، اتنا مضبوط ایمان نہیں، وہ کیفیت تمہارے دل و دماغ کے اندر نہیں آ سکتی، تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے، یہ تصور ذہن کے اندر آنا چاہیے، دل و دماغ کے اندر، کہ وہ اللہ جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، فإنہ یراک۔ اب اس حدیث کا تعلق بھی میں اس کو صرف مقید نماز کے ساتھ نہیں کروں گا کہ نماز کے اندر صرف یہ کیفیت ہونی چاہیے، آپ اس کو کیا کر لیں، مقید کر لیں، کسی نماز کے اندر یہ کیفیت ہو کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم نماز یوں پڑھو کہ جس طرح سے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیفیت نہیں ہو سکتی، تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تقیید نہیں، بلکہ ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت کیا ہے؟ صرف نماز نہیں، تعبد کے معنی کیا ہے؟ بندگی یا رب، تو پوری کی پوری زندگی یوں گزارو کہ جس طرح سے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اللہ نے تمہیں یہ کیفیت نہیں ہو سکتی تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ تصور اگر انسانی زندگی کے اندر اگر یہ تصور بیٹھ جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا پھر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا مجال ہے کہ کوئی انسان گناہ کرے اور مجرم بنے؟ وہ کیا کرے؟ وہ سازش کرے، وہ غیبت کرے، وہ مجرم ٹھہرے، وہ گناہوں کا ارتکاب کرے، وہ رشوت کھائے، وہ کرپشن کرے، وہ لوٹ مار کرے، وہ دھوکہ دہی کرے، وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے؟ قطع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ عبادت ہے، وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی بندگی ہے۔ قرآن مجید فرقان الحمید کی اس آیت سے بھی ہمیں اس کا علم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، ان صلاتی ونسکی، میری قربانی، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میرا جینا اور مرنا، للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب دیکھیں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صرف نماز کا نام نہیں ہوا ہے، اس کے بعد نسکی، قربانی، انسان اپنی زندگی کے اندر جو بھی قربانی دیتا ہے، ایسا نہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی دی تو بس، بلکہ مال کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، وہ ساری کی ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اسے قیادت کا حصول ہوا، اب وہ قیادت وہ وقت دے رہا ہے ایک قوم کو، ایک ملت کو، تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کیا کرے، اس کے سے مفادات اٹھائے، کرپشن کرے، دھوکہ دہی کرے اور اپنی قوم اور ملت کو کیا کرے، نقصان پہنچائے، بلکہ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو میں قیادت کر رہا ہوں اور اپنی ملت اور قوم کو جو وقت دے رہا ہوں وہ اللہ کے لیے ہے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے۔ اب زندگی کا مقصد یہ ہو کہ میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان وہ اللہ کے احکام کی فرمانروائی سے کیا کرے، جی چرائے؟ تو گویا کہ اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی جو ساری کی ساری ہے
اس کا ایک ایک گوشہ وہ رب کی بندگی سے کیا ہوتا ہے؟ تعبیر ہوتا ہے۔ ساری کے ساری اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ بندگی ہے۔ قطعاً ہم کسی صورت میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف عبادات ہی کیا ہے؟ بندگی ہے، نہیں، بلکہ ساری کی ساری زندگی اللہ رب العالمین کی بندگی ہے۔ اور اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے؟ کہ جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم یوں اللہ کی بندگی کرو کہ جس طرح سے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں بن سکتی تو پھر کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ فإنہ یراک، کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہو، بندگی رب کا تصور بھی درست ہو، پھر اس تصور درست کرنے کے بعد، اس کی تصحیح کے بعد جو اگلی چیز ہے، جو اگلا مرحلہ ہے کہ وہ کیفیت جو ہے، وہ بندگی کی جو کیفیت ہے وہ بھی صحیح اور درست ہو، اس کے بعد یہ احتمال، اس کے بعد یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے گناہوں سے اپنی زندگی کے اندر، چاہے وہ عملی زندگی ہو، پرائیویٹ ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اس کے اندر وہ اللہ رب العالمین کے احکام کی فرمانروایی کر سکتا ہے، وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر بنیاد ہی کیا ہو؟ غلط ہو، وہ چند ہی چیزوں کو بندگی سمجھتا ہو، اس سے ہٹ کر جو زندگی کے دیگر گوشے ہیں اس کے اندر وہ اپنی زندگی کو، ان گوشوں کو بندگی ہی نہ سمجھتا ہو، اللہ کا پابند ہی نہ سمجھتا ہو تعلیمات قرآن کا، تو پھر کیسے وہ اس بات پہ راضی ہو جائے کہ وہ غیبت نہ کرے؟ وہ کیسے راضی ہو جائے کہ وہ کرپشن نہ کرے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قیادت کو اچھی طریقے سے چلائے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دہی نہ دے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسروں پر مظالم نہ ڈھائے؟ کوئی دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے اس چیز سے نہیں روک سکتی۔ کہ جس طرح سے ہم چور کو ڈرانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ تو پھر بھی چوری کرتا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو کیا ہے، اس کے پاس تو بہت اسباب ہیں۔ آج ٹیکنالوجی کا دور، وہ ٹیکنیکل دور ہے، تو وہ کسی طرح سے بھی چوری کر سکتا ہے، وہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ ہاں، ایک ہی چیز اسے روک سکتی ہے، وہ یہ احساس ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، صرف یہ ایک احساس، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ وہ چیز ہے کہ اسے روک سکتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر بندگی یا رب کے مفہوم کو سمجھنے اور اللہ رب العالمین کی جو عبادت کا حق ہے اس طرح اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔